اس رشے میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوتی ہے اور وہ ہے اعتکاف کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اللہ رب العالمین نے اعتکاف کو حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں مسجد کے اندر لازمی اعتکاف کیا۔ پوری حیات مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اس کے بارے میں تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی حکم دیا نا اللہ کے لوگوں کو کہ اعتکاف کے لیے مسجدوں میں آؤ، والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم میری اس مسجد کو، میرے اس بیت اللہ کو خوب اچھی طرح صاف کرو، نماز پڑھنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو گویا کہ اعتکاف ایک نئی عبادت نہیں تھی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، اور یہ باقی انبیاء کرام کے زمانوں سے چلی آ رہی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام کیا۔ اور اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص سنت اعتکاف اللہ رب العالمین کی رضا سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو سنت اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اس کے فوائد میں یہ بات داخل ہے کہ بندہ جب اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر اسے لیلۃ القدر تلاش کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس سے تشریف لائے مسجد کے اندر۔ آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام مختلف ٹولیاں بنا کر بیٹھے تھے اور آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، اور ایک ٹولی کے اندر، ایک گروہ کے اندر بحث اس قدر شدت سے ہو رہی تھی کہ یوں تلخ کلامی کی نوبت محسوس ہو رہی تھی، لگ رہا تھا کہ جیسے جھگڑا ہو رہا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بحث کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تمہیں بتاؤں کہ طاق رات کس رات میں ہوتی ہے، لیلۃ القدر کس طاق رات میں ہوتی ہے، لیکن تمہارے اس جھگڑے کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علم کو مخفی کر دیا۔ اب فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ایک تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ صرف تلخ کلامی ہوئی تھی اور اس نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت کو اٹھا لیا۔ ہم تو روزانہ ہی جھگڑے کرتے ہیں، بلکہ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم ٹریفک میں چلتے ہوں تو دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار، دفتر میں بیٹھے ہوں تو دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے تیار، گھر میں بیٹھے ہوں تو پھر بھی لڑائی کے لیے تیار، محلے کے اندر بیٹھے ہوں تو پھر بھی لڑنے کے لیے تیار، ہم ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نے فقط آپس میں تیز الفاظ میں گفتگو کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا مقدر علم ان سے اٹھا لیا۔ اب اندازہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جھگڑے سے کتنی دور جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے تو تحمل پیدا کریں، اپنے اندر بردباری پیدا کریں۔ جب آپ دیکھیں نا نوبت جھگڑے کی آ رہی ہے تو آپ اصرار کر دیں، آپ قربانی دے دیں، آپ اپنی غلطی تسلیم کر کے پیچھے ہٹ جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آپ کی شان و شوکت کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اس تماشے کو، وہ خود ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، موقع پر کوئی ساتھ نہیں دیتا، لیکن دل کے اندر سوچتے ہیں کہ یار اس نے اچھا کیا یا اس نے برا کیا۔ اگر آپ حق پر ہوں گے تو لوگ خود ہی آپ کے لیے اچھا سوچ لیں گے، آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ جھگڑے کو ختم کر رہے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، تحمل کا مظاہرہ کریں، گھر میں ہو، ٹریفک میں ہو، فیکٹری میں ہو، بازار میں ہو، دفتر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اپنے آپ کو جھگڑے سے دور کریں، کیونکہ جہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرتا ہے اس کے لیے طاق رات کو پانا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے چھوڑ کر 10 دنوں کے لیے مخلص ہو کے وہ مسجد کے اندر آ جاتا ہے۔ جب وہ 10 دنوں کے لیے مخلص ہو کے مسجد میں آتا ہے تو پھر راتیں جاگتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس کو یہ شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نیت کر لیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین فرصت عطا فرمائے گا، اور جن کے لیے فرصت کے
اسباب پیدا کرنا ممکن ہو وہ فرصت پیدا کریں اور آخری عشرے کے اندر اعتکاف کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کی بخشش اور مغفرت کو کامل طریقے سے سمیٹا جا سکے، تاکہ جہنم سے آزادی ممکن ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں بھرپور عبادات کرنے کی اور عبادت کر کے اجر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مغفرت بھی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے۔ آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔